بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کیس کا فیصلہ شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براہ راست ضرب ہے، ہمارے اسلامی خاندانی نظام پر مہلک وار ہے۔ کیس کا فیصلہ دینے والوں سے کوئی گلہ نہیں، لیکن یہ فیصلہ سننے والے مولویوں سے شدید شکایت ہے۔ ہمارے ہر فرقے کے مولوی، علماء کرام، مفتیان جی، آج آپ لوگوں نے خاموش رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے مذہبی حلقوں میں دینی حمیت اور غیرت مر چکی ہے۔ بات یہ نہیں کہ فیصلہ عمران خان یا بشریٰ بی بی کے خلاف آیا۔ اگر اس کیس کا فیصلہ کسی منافق اعظم کے بارے میں بھی آیا ہوتا تب بھی ہمارے مولویوں اور مذہبی حلقوں کی یہ خاموشی کسی صورت میں قابل قبول نہ ہوتی۔ اب معاملہ یہ نہیں کہ فیصلہ کس کے خلاف آیا ہے، اب بات یہ ہے کہ فیصلہ ہے کیا۔ ہم بآسانی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایک متوسط ذہن والا کوئی مفتی بھی اس فیصلے کو دین سے ہم آہنگ قرار نہیں دے سکتا، یا اس فیصلے کو دین کے مخالف نہ ہونے کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ کیسے یہ فیصلہ شریعت مطہرہ پر کاری ضرب ہے، کیسے یہ فیصلہ شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اس فیصلے نے اسلامی معاشرے کے خاندانی نظام کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم چند مثالوں کی مدد لیتے ہیں کہ جیسے اگر ایک مسلمان حج کر کے آئے اور حج کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، لیکن عدالت اس کے حج کو غیر قانونی قرار دے کر اسے 7 سال کی قید اور لاکھوں روپے کا جرمانہ کرے، تو کیا یہ ہمارے مذہبی ملا اور مفتیان جی اس فیصلے پر خاموش رہیں گے؟ اس مسلمان کا یہ حج جو شاعر اللہ میں شامل ہے، یہ اس کی توہین نہیں ہے؟ جیسے ایک آدمی نماز پڑھے، بھلے کسی بھی مسلک کے مطابق پڑھے، لیکن عدالت اسے 7 سال کی قید سنا دے، تو کیا یہ نماز کی توہین نہیں ہے؟ اور اگر یہ فیصلہ کوئی انگریز دیتا تو ہمارے مولوی نہ صرف اس انگریز یا غیر مسلم کے ملک سے سفارتی تعلق ختم کروانے کے لیے اور اس کے ملک سے تجارت ختم کروانے کے لیے پاکستان کی گلیوں میں پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کر چکے ہوتے، اس کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوتے، یا یہ فیصلہ پاکستان میں مقیم اقلیتوں میں سے تعلق رکھنے والا جج کرتا، تو اب تک ہمارے مذہبی شدت پسند اس اقلیت کی پوری بستی جلا چکے ہوتے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے یا روزہ رکھنے کے جرم میں عدالت سے 7 سال کی قید سنتے تو ہمارے ملا کا رد عمل کیا ہوتا؟ تو ذرا غور کریں کہ عدالت نے عمران خان کو نکاح کرنے کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی، تو کیا یہ نکاح کی سنت کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس فیصلے نے نکاح کی حرمت پر کاری وار نہیں کیا؟ کیا اس فیصلے سے نکاح کی سنت پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ دوران عدت نکاح ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء دین کے مطابق پورے کیس میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی کی عدت کے دوران یہ نکاح کیا تھا، کیونکہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر عدت کا عرصہ گزرنے میں شک و شبہ ہو تو عورت کے بیان کو کافی سمجھا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس مسئلے پر سپریم کورٹ کی ورڈکٹ بھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے اللہ داد کیس میں یہ پہلے سے طے کر دیا تھا کہ مخصوص حالات میں مدت 39 دنوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، یعنی اللہ داد کیس میں جو 39 دن کی مدت کا ذکر ہوا، تو اس مدت سے بھی یہ نکاح 9 دن بعد ہوا۔ اور دوسری شرط یعنی بشریٰ بی بی کا اپنا بیان بھی ہے کہ میرا نکاح عدت گزرنے کے بعد ہوا۔ آپ ناظرین خود اپنے شہر کے علماء سے یہ تحقیق کریں کہ سپریم کورٹ نے عدت 39 دن ہونے کو قرینِ قیاس کہا اور بشریٰ بی بی کا بیان بھی بتائیں، تو آپ کو کوئی ایک عالم دین ایسا نہیں ملے گا جو عمران خان کے نکاح کو غیر قانونی یا غیر شرعی قرار دے۔ اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عمران خان نکاح کیس میں یہ فیصلہ شریعت کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔ اب سیدھی بات یہ ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ سنت نکاح کی توہین ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اتھارٹی موجود نہیں ہے جو نکاح کی سنت کو غیر قانونی کہہ سکے۔ پاکستانی عوام اور بالخصوص پی ٹی آئی کے کارکنان سے اپیل ہے کہ اس ملک میں احتجاج کرنا تو سنگین جرم ہے، اس لیے آپ سب لوگ اپنے اپنے شہر کے علماء کرام سے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف فتویٰ حاصل کریں۔ جب ملک میں لاکھوں فتوے اس عدالتی حکم کے خلاف آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا وزن تولنے والے جج کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔
آپ کیس کا تحریری فیصلہ پڑھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے پیارے دین اسلام کی کھلی توہین پر آگ بگولا ہو جائیں گے۔ ہم اتنی بڑی بات صرف جوش یا غصے میں نہیں کر رہے، بلکہ میں پورے ہوش و حواس سے اپنی بات پر قائم و دائم ہوں۔ اب میں ان دلائل پر بات کرتا ہوں کہ کیسے اس کیس میں جج نے دین اسلام کو 1400 سال کے بعد دوبارہ ری رائٹ کیا، یعنی دوبارہ تحریر کیا۔ جج نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ وکیل صفائی نے عدالت کی توجہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف دلائی، جس میں عدت کی مدت 39 دن ممکن ہونا لکھا ہوا ہے۔ تو جج نے استغاثہ سے پوچھا کہ آپ اس اقتباس کو کیسے رد کریں گے؟ تو شوہر خاور مانیکا نے کہا کہ میں نے 27 سال بشریٰ بی بی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عرصے میں میں نے ایک بار بھی بشریٰ بی بی کے ایام مخصوصہ میں بے قاعدگی نہیں پائی۔ ماشاءاللہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے ایام مخصوصہ کے بارے میں شوہر خاور مانیکا بشریٰ بی بی سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جج صاحب نے ان ایام مخصوصہ کے بارے میں بشریٰ بی بی کی گواہی رد کر کے خاور مانیکا کی گواہی قبول کی۔ کیا یہ اس صدی کا سب سے بڑا مذاق نہیں ہے کہ بیوی کے ایام مخصوصہ کے بارے میں بیوی سے زیادہ بہتر شوہر جانتا ہے؟ ہم مسلمان تقریباً 1500 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ عدت کے بارے میں بیوی کی گواہی کافی ہوتی ہے، لیکن اب جج صاحب مسلمانوں کی 14 سالہ تاریخ کو جھٹلا کر یہ لکھتا ہے کہ عدت کے بارے میں عورت کی گواہی کے مقابلے میں مرد کی گواہی زیادہ قابل قبول ہے، اور خاور مانیکا کی گواہی پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی، 5 لاکھ جرمانہ بھی کیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے سینکڑوں سال پہلے دین اسلام سے دین اکبری نکالا تو علماء اکرام ڈٹ گئے، لیکن آج جب ایک فرعون نے نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی تو ہمارے دین کے علماء نے ناموس دین کے لیے کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا آپ علماء اکرام کے کردار پر مطمئن ہیں؟ کومنٹ میں گواہی دیجیے گا۔ ہم نے صرف علماء سو نام نہاد علماء کی بات کی ہے۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہ نہ جائے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔